السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے، کیا عورتیں سیاہ رنگ لگا سکتی ہیں اپنے بالوں کو؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اسلام کا جو عنوان ہے وہ انسان ہے۔ انسان کے جسم کے حوالہ سے جو چیزیں ضروری ہیں ان کے بارے میں شریعت اسلامیہ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر یا داڑھی کے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم فرمایا ہے، تو یہ حکم استحباب پر معمول ہے، اور حدیث میں اس استحبابی عمل کو سیاہ خضاب سے سر انجام دینے کی ممانعت آئی ہے۔ تو اس ممانعت کا کیا حکم ہے؟ سیاہ خضاب حرام ہے یا پھر خلاف اولیٰ ہے؟ تو اس حوالہ سے ہم بطور تمہید چند باتیں جو ہیں، تقریباً 2-3 باتیں انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں شروع میں ہی۔ عورتوں کے حوالہ سے بھی ہے کہ سر کے بال سیاہ خضاب سے رنگے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا اس حوالہ سے۔ ابتداءً ایک بات عرض کیے دیتے ہیں کہ سیاہ رنگ لگانا جائز ہے، حلال ہے، اس کو حرام نہیں قرار دیں گے۔ تمہیدی باتیں آپ غور سے سنیں گے تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کا وہی فہم معتبر ہے جو سلف صالحین سے مراد صحابہ اکرام، تابعین اور ائمہ دین ہیں۔ سلف صالحین ساری امت سے بڑھ کر قرآن و سنت کو سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے تھے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن و سنت کا کوئی حکم فرضیت کے لیے اور سلف صالحین اسے مستحب سمجھتے رہیں، اور شریعت کی کوئی ممانعت حرمت کے لیے اور سلف صالحین اسے خلاف اولیٰ کا درجہ دیتے رہے ہوں۔ اسی طرح اس بات کے برعکس معاملہ ہے، اس لیے بعد میں آنے والے لوگوں کا فہم جو ہے دین کے حوالہ سے اگر اسلاف امت کے خلاف ہو تو مردود ہوگا، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اسلاف امت کو خیر القرون کا جو لقب ملا ہے، اس کا یہی تقاضا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن و سنت کا ہر حکم فرضیت کے لیے ہوتا ہے، الا یہ کہ کسی قرینے سے اس کا استحباب پر معمول ہونا ثابت ہو جائے، اور ہر ممانعت جو ہے حرمت کے لیے ہوتی ہے، الا یہ کہ کسی قرینے سے اس کا محض قرات پر معمول ہونا ثابت ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر دلیل صرف کتاب و سنت ہے۔ ہاں، البتہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے جس طرح لغت اور دیگر علوم و فنون کی ضرورت ہے، اس سے کہیں بڑھ کر صحابہ اکرام اور تابعین کے فہم کو مد نظر رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ نصوص شرعیہ کو سمجھنے کے لیے اہل لغت کی بات تو مانتا رہے، لیکن اسلاف امت کے قول اور فعل کو نظر انداز کرتا رہے۔ بعض لوگ لغت اور اصول فقہ جیسے علوم و فنون سے کتاب و سنت کے اوامر اور نواہی کا درجہ متعین کرنے کو عین شریعت سمجھتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام، تابعین اور ائمہ دین کے فہم و عمل کے ذریعے ایسا کرنے کو ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں، تو یہ بات جو ہے انصاف پر مبنی قطعاً نہیں ہے۔ اس لیے اہل الحدیث کا منہج یہ ہے کہ کتاب و سنت کے وہی معنی سمجھے جائیں جو اسلاف امت نے سمجھے ہیں۔ جس حکم شرعی کو اسلاف جو ہے ہمارے فرض کا درجہ دیتے تھے، اس کو اہل الحدیث بھی فرض کا درجہ دیتے ہیں۔ جس چیز کو اسلاف جو ہیں مستحب سمجھتے تھے، اس کو اہل الحدیث مستحب بھی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جس ممانعت کو اسلاف امت حرام کام سمجھتے تھے، اس کو اہل الحدیث جو ہیں وہ بھی حرام ہی قرار دیتے ہیں، اور جس کو اسلاف صرف خلاف اولیٰ سمجھتے تھے، تو اہل الحدیث بھی اس پر خلاف اولیٰ ہونے کا ہی حکم لگاتے ہیں۔ اہل حق نہ تو سلف سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، نہ ایک قدم پیچھے رہتے ہیں۔ یہی مسلک محدثین ہے۔ اس تمہید کے بعد ہمارے لیے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ شریعت اسلامیہ میں خضاب جو ہے لگانے کی گنجائش موجود ہے۔ اس بارے میں ممانعت حرمت پر دلالت نہیں کرتی، کیوں؟ اسلاف امت کا فہم و عمل یہی ہمیں بتاتا ہے، اور اسلاف امت کا جو فہم ہے اور عمل ہے، اس میں
خضاب کے جو سیاہ رنگ کے خضاب کی ممانعت ثابت کی جاتی ہے اور حرمت کے درجہ پر لے جایا جاتا ہے، تو اس حوالہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، اس کو مد نظر رکھ کے کہا جاتا ہے کہ سیاہ خضاب لگانا حرام ہے، حالانکہ سیدنا حسن و حسین، سعد بن ابی وقاص اور دیگر تابعین سے سیاہ خضاب لگانا ثابت ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد گرامی سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت اقدس میں لائے گئے، تو ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد، اس سفیدی کو بھی رنگ دو، البتہ سیاہ رنگ سے اجتناب کرو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں دو باتوں کا حکم موجود ہے، ایک بالوں کو رنگنے کا اور دوسرے سیاہ خضاب سے بچنے کا۔ جس طرح بہت سے اسلاف بالوں کو نہیں رنگتے تھے اور ان کے فہم و عمل کی بنا پر بالوں کو رنگنا فرض نہیں ہے، اسی طرح بہت سے اسلاف سیاہ خضاب لگاتے تھے۔ آپ کو پہلے بتایا اسلاف سے مراد صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، ائمہ دین ہیں، اور سیاہ خضاب لگاتے بھی تھے اسلاف اور اس کی اجازت بھی دیتے تھے، لہٰذا سلف کے فہم و عمل کی بنا پر سیاہ خضاب بھی حرام نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں موجود یہ دونوں حکم استحباب ہی پر معمول کریں گے۔ اس طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون قوم، ایک قوم ہوگی، یکذبون فی آخر الزمان بالسواد کا حواصل الحمام لا یریحون رائحۃ الجنہ، کہ آخری زمانے میں ایک قوم ایسی ہوگی جو کبوتر ہوتے ہیں ان کے پوٹوں کی طرح سیاہ خضاب لگائے گی، یہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ سنن ابی داؤد، سنن نسائی، مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اب ان کی ایک نشانی اور علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ سیاہ خضاب لگاتے ہوں گے، یہ مطلب نہیں کہ لگانے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ تو عورتیں بھی اپنے سر کے بالوں پر سیاہ خضاب لگا سکتی ہیں، تو اس عمل کو استحباب پر معمول کریں گے کہ عورتیں کسی اور رنگ سے، مہندی سے، وسمہ سے یا زعفران وغیرہ سے رنگ لیں تو زیادہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ اگر وہ سیاہ خضاب بھی لگا لیتی ہیں تو ان کے لیے حرام نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔